ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعين الكرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت کامیابی رہبری کے لیے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید کا ہر سورہ، ہر آیت، ہر حرف، 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 ہر حر
قرآن مجید کی ہر آیت ہماری اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے اللہ نے نازل فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر 6660 پر 6 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں سے ایک آیت قرآن مجید کا 18واں پارہ سورۃ النور کے اندر اللہ نے جو نازل فرمایا، وہ آیت عربی خطبے میں آپ کے سامنے میں نے تلاوت فرمائی۔ جس آیت میں اللہ جل جلالہ بیان فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس آیت میں اللہ نے 4 باتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات اللہ نے یہ بیان فرمایا، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اور دوسری بات اللہ نے بیان فرمایا وَرَسُولِهِ، اور امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، ان کی غلامی کرتا ہے۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، آگے اللہ نے بیان فرمایا تیسری بات، جو اللہ کا بندہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اپنی زندگی میں لا کر زندگی گزارتا ہے۔ وَيَتَّقِهِ، چوتھی بات اللہ نے بیان فرمایا، اور جو اپنے آپ کو ہر گناہ سے، ہر نافرمانی سے بچا کر زندگی گزارتا ہے۔ یہ 4 باتیں، اللہ کی غلامی، اللہ کے نبی کی غلامی، اور اللہ کی خشیت، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارتا ہے، اللہ نے بیان فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ جن کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جن بندوں کو اللہ جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، تحقیق کہ یہی اللہ کے بندے کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس آیت میں اللہ نے 4 باتیں بیان فرمایا، ان 4 باتوں کے ساتھ زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ گے۔
اس آیت کو سمجھنے کے لیے چلو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ آیت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے تھے۔ روم کا رہنے والا ایک آدمی آیا اور حضرت عمر کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر یوں کہنے لگا، انا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ کلمہ پڑھ کر ایمان کا اظہار کرنے لگا کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، مجھے یہ بتائیے آپ مومن اور مسلمان کیوں ہوئے؟ مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیا دیکھ کر آپ کلمہ پڑھے؟ وہ روم کا رہنے والا آدمی کہنے لگا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں تورات، انجیل، زبور، آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا، میں جانتا ہوں تورات میں اللہ نے کیا فرمایا، زبور میں اللہ نے کیا فرمایا، انجیل میں اور آسمانی کتابوں میں اللہ نے کیا کیا پیغامات اپنے بندوں کے لیے بیان فرمایا، میں جانتا ہوں۔ میرے لیے، آپ کے لیے تورات، انجیل، زبور، آسمانی کتابوں کا علم حاصل کرنا، جاننا کوئی ضروری نہیں، لیکن ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ قرآن سمجھیں۔ اللہ کا قرآن پڑھیں۔ وہ روم کا رہنے والا آدمی یوں کہنے لگا، تمام آسمانی کتابوں کا علم میں رکھنے والا ہوں۔ ایک مسلمان قیدی نے ایک آیت تلاوت فرمائی جس کو میں نے سنا، صرف وہ ایک آیت سن کر میں کلمہ پڑھ لیا۔ اس ایک آیت کے اندر
اللہ وہ تمام چیزیں بیان کر دیا جن چیزوں کو اللہ نے تورات، انجیل، زبور، آسمانی کتابوں میں اللہ نے بیان کیا. وہ تمام چیزیں صرف ایک آیت میں اللہ نے بیان کر دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، بتائیے وہ آیت کون سی ہے؟ وہ روم کا رہنے والا آدمی کہنے لگا، یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قرآن مجید کا 18واں پارہ سورہ نور کے اندر ایک آیت، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اس آیت میں اللہ نے 4 باتیں بیان فرمایا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کا بندہ یا بندی اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں. یہاں اللہ کی اطاعت سے مراد، اللہ کی غلامی سے مراد اللہ کے احکامات، اللہ کے قانون، اللہ نے جو فرائض اپنے بندوں پر، اپنی بندیوں پر نازل فرمایا، وہ فرضوں کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، نماز پڑھنا فرض، روزہ رکھنا فرض، مال ہے زکوٰۃ دینا فرض، مال ہے حج بیت اللہ کرنا فرض، اللہ پر ایمان لانا فرض، نبیوں پر ایمان لانا فرض. اللہ اپنے بندوں پر جو فرائض کیا ہے، ان فرائض کا اہتمام کرتے ہوئے جو زندگی گزارتے ہیں. پہلی بات، اللہ کے فرائض کی پابندی کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہیں، وَرَسُولِهِ، اور دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر، آپ کی اداؤں پر، آپ کی باتوں پر جو زندگی گزارتے ہیں. اور تیسری بات، وَيَخْشَ اللَّهَ، وہ روم کا رہنے والا آدمی یوں کہنے لگا. وَيَخْشَ اللَّهَ سے مراد یہ ہے جو زندگی گزر گئی گناہوں میں، نافرمانیوں میں، معصیت میں، گزری ہوئی زندگی پر ڈر اور خوف اللہ کا. میں نے زندگی میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولا، غیبت کیا، چوری کیا اور کیا کیا گناہ کیے. پچھلی زندگی کے گناہوں پر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت وَيَتَّقِهِ،
اور چوتھی بات یہ ہے، آئندہ زندگی، میری زندگی کتنی باقی اللہ جانتا ہے، کتنی زندگی باقی ہے۔ آئندہ کی زندگی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کر، معصیت سے اپنے آپ کو بچا کر میں زندگی گزاروں گا۔ یہ چار باتوں کا دھیان، یہ چار باتوں کا احساس اپنے دل میں رکھتے ہوئے جو زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار یہ چار چیزوں پر، اللہ کی غلامی، اللہ کے نبی کی غلامی، اللہ کی خشیت اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارنے والے یہی کامیاب ہوں گے۔ اس امت میں سب سے پہلی جماعت کامیاب ہونے والی وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کی کامیابی میں رتی برابر کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایک صحابی کامیاب، ایک صحابی کے حق میں اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ میں مومن، آپ مومن، میں مسلمان، آپ مسلمان، مگر جنت میں جانے کے لیے ہمارے لیے کوئی گارنٹی نہیں۔ ہاں، صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ، امید کر سکتے ہیں، ورنہ ہماری کامیابی کا یقین کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن صحابہ کامیاب، صحابہ کی کامیابی میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پہلی جماعت اس امت میں کامیاب ہونے والی، فلاح پانے والی وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ 1,24,000 صحابہ، 1,24,000 صحابہ میں ایک صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی جو اللہ کے نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ سال نہیں رہے، بلکہ صرف 4 سال سے کم انہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت کو پایا۔ یمن کے ایک قبیلہ دوس، اس سے تعلق رکھنے والے، ملک یمن میں کئی قبیلے، ان قبیلوں میں سے ایک قبیلہ قبیلے دوس، اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے پہلے قبیلے دوس کے ایک صحابی سیدنا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ یمن سے نکلے، مکہ مکرمہ میں آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں قیام فرما تھے، شاعر تھے، بڑے زبردست عقل رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے، دماغ رکھنے والے شاعر تھے۔
तुफैल बिन अम्र दौसी जब मक्के में आए, मक्के के बड़े बड़े काफिर, मक्के के बड़े बड़े सरदार जमा हो गए कि तुफैल बिन अम्र दौसी हमारे मुल्क, हमारे शहर मक्के में आया है, चलो इनको समझाएंगे। सब मिलके तुफैल बिन अम्र दौसी के पास आए और कहने लगे कि आप शायर हैं, आप अक्ल रखने वाले और समझबूझ रखने वाले, याद रखें हमारे मक्के में मोहम्मद एक आदमी है, बड़ा जादूगर है, जो लोगों के दरमियान इख्तिलाफ इंतिशार पैदा कर रहा है। जो भी उसकी बात मान लेते हैं, भाई बहन में जुदाई, माँ बाप में जुदाई, माँ बाप औलाद में जुदाई, रिश्तेदारों में इख्तिलाफ इंतिशार पैदा हो रहा है। हम ये चाहते हैं, आप शायर हैं, समझ रखने वाले हैं, आप मोहम्मद की बात ना सुने, उनकी बातों में आप मत आइए। मक्के के काफिरों ने इतना कहा, इतना कहा, तुफैल बिन अम्र दौसी कहने लगे, मैं अपने कानों में रोई रख लिया ताकि मोहम्मद की आवाज मेरे कान में ना पड़े। लेकिन अल्लाह जब हिदायत देने पर आता है, ईमान देने पर आता है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। सुबह सवेरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्के के साये में, बैतुल्लाह के साये में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। तुफैल बिन अम्र दौसी वहां से गुजरे, अल्लाह के नबी की आवाज कानों में पड़ गई, दिल में उतर गई। आप नमाज से फारिग होकर अपने घर जाने लगे। तुफैल बिन अम्र दौसी पीछे पीछे जाने लगे, घर के करीब पहुंचे, अर्ज किया, या मोहम्मद, मैंने सुना आप नबूवत का दावा करने वाले, इस्लाम का पैगाम देने वाले, मैं ये चाहता हूं आप मुझे बताइए वो इस्लाम क्या है, वो ईमान क्या है। तब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इनके सामने इस्लाम की बात, ईमान की बात, अल्लाह की वहदानियत बोलने लगे, दावत देने लगे और इनके सामने अल्लाह का कुरान पढ़ने लगे। दिल में बात उतर गई, कलीमा पढ़ा, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं दौस से ताल्लुक रखने वाला, मैं अपने गांव में, अपने कबीले में मेरी सरदारी है, मेरी बात चलती है, मेरा एक मकाम है, आप मुझे इजाजत दें, मैं अपने गांव, अपने कबीले में जाऊं और ईमान की, इस्लाम की दावत दूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी। आपसे इजाजत लेकर अपने गांव, अपने कबीले में आए और दावत देते रहे, दावत देते रहे। कोई ईमान कबूल करने के लिए तैयार ना हुआ, मायूस हो गए। फिर दोबारा मक्के में आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी कौम ईमान लाने के लिए तैयार नहीं, आपकी नबूवत मानने के लिए तैयार नहीं। या रसूल अल्लाह, आप मेरी कौम के हक में बद्दुआ फरमा दें, वो हलाक हो जाए, तबाह हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बद्दुआ नहीं फरमाई, बल्कि दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हदी दौसा, ऐ अल्लाह इसका कबीला कबीले दौस है, हिदायत दे दे, इसके कबीले को ईमान दे दे, इस्लाम दे दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुफैल दोबारा जाओ, नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ दोबारा दावत दो
اپنی قوم میں، اپنی برادری میں طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ دوبارہ مکے سے اپنے گاؤں میں آئے، اپنے قبیلے میں دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آیا، اللہ نے پیغام دیا، مکہ چھوڑیے، مدینہ چلے جائیے۔ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، مدینے میں رہے، یہاں تک کہ ایک سال گزرا، جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، پھر جنگ احد کا واقعہ پیش آیا، پھر جنگ خندق کا واقعہ پیش آیا، یہاں تک کہ خیبر کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر جنگ خیبر میں گئے اور کامیاب ہو کر واپس آ رہے تھے۔ یوں سمجھیے اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینہ جا کر 7 سال گزر گئے، 7 سال گزر گئے۔ اتنے سالوں کے بعد طفیل بن عمرو دوسی اپنے قبیلے کے 70 گھرانے یا یہ کہ 80 گھرانے کو لے کر 70 لوگوں کو یا 80 لوگوں کو یا یہ کہ 70-80 گھرانے کو لے کر سیدنا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ اپنے گاؤں سے نکلے، خیبر سے واپس آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام راستے میں ملاقات ہوئی، یہ سارے قبیلہ، یہ سارے گھرانے کو طفیل بن عمرو دوسی نے پیش کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ پورا گھرانہ، یہ پورا قبیلہ ایمان لے کر آیا ہے اور مومن مسلمان بن گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو قبیلہ طفیل بن عمرو دوسی 70 یا 80 گھرانے کو لے کر یا یہ کہ 80 لوگوں کو لے کر طفیل بن عمرو دوسی مدینہ گئے، ایک 70 یا 80 لوگوں میں سے وہ صحابی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ طفیل بن عمرو دوسی کی محنت، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں سیدنا ابو ہریرہ ایمان لے کر آئے، مومن بنے، مدینہ پہنچے۔ 7 ہجری ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا 11 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ تو مطلب یہ بنتا ہے سیدنا ابو ہریرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں 4 سال بھی نہیں رہے، آپ کی صحبت میں 4 سال بھی نہیں رہے، مگر اتنی کم مدت میں، اتنی کم صحبت میں سیدنا ابو ہریرہ کا وہ مقام، وہ رتبہ کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے، روایتوں کو بیان کرنے والے، اللہ کے نبی کے حدیثوں کو بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ ہیں۔ 5370 پر 4 روایتیں، 5370 پر 4 حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ روایت کرنے والے۔ اتنی روایتیں، اتنی حدیثیں کسی اور صحابی نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ شروع میں ایمان لے کر آئے، لیکن اتنی حدیثیں آپ نے بیان نہیں کیا۔ اور صحابہ، کوئی صحابی 15 سال، کوئی 18 سال، کوئی 20 سال، کوئی 22 سال، کوئی 23 سال آپ کی صحبت میں رہا، اتنی روایتیں بیان نہیں کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ 10 سال
اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے، آپ کے گھر میں رہنے والے، حضر سفر میں آپ کی خدمت کرنے والے 10 سال سیدنا انس ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہے، لیکن سیدنا انس اتنی حدیثیں بیان نہیں کیا، اتنی روایتیں بیان نہیں کیا جتنی روایتیں صرف 4 سال کی صحبت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرنے والے۔ بعض صحابہ نے اعتراض بھی کیا، ابو ہریرہ آپ تو 4 سال بھی نہ رہے اللہ کے نبی کی صحبت میں، اس کے باوجود اتنی حدیثیں آپ کیسے بیان کرتے ہیں؟ آپ کے اندر اتنی ہمت، اتنی طاقت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بخاری میں روایت، مسلم میں روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا یہ جواب دیا کہ دیکھو، مرنے کے بعد مجھے اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے۔ جو روایت، جو حدیث میں بیان کرتا ہوں، یہ مت سمجھو میں جھوٹ بولتا ہوں، میں دھوکہ دیتا ہوں، نہیں، میرے دل میں یقین ہے کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مجھے جواب دینا ہے۔ میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، ایک حدیث کے بارے میں مجھے اللہ سے جواب دینا ہے، میرے دل میں یقین، میرے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ ہجرت کر کے آنے والے مہاجر صحابہ مدینے میں یہ بازار جانے والے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے یہ بازاروں میں جانے والے، یہ ہمیشہ نبی کی صحبت میں نہیں رہتے۔ بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کے لیے، اپنا گھرانے کا گزران چلانے کے لیے یہ بازاروں میں کمانے کے لیے جانے والے، اور یہ مدینے کے رہنے والے انصار صحابہ، ان کی کھیتیاں ہیں، ان کے باغات ہیں، یہ انصاری صحابہ اپنے باغات، اپنے کھیتیوں میں جا کر کام کرنے والے، یہ ہمیشہ حضور کی صحبت میں نہیں رہتے۔ ان کی یہ مجبوری، ان کی وہ مجبوری، میرے لیے کوئی مجبوری نہیں، میرے لیے کوئی عذر نہیں، نہ میں بازار جاتا ہوں، نہ میں باغات کھیتیوں میں جاتا ہوں، میرے لیے کوئی کام نہیں، میرا کام تو صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے حق میں دعا فرمائی، آپ کی دعا کی برکت، آپ کی ایک ایک بات اللہ میرے دماغ، دل میں مضبوطی کے ساتھ بٹھا دیتا ہے، اور میں کبھی بھولتا نہیں ہوں، میرے لیے کوئی مجبوری نہیں، میں ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہتا ہوں، جس کی وجہ سے میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ صرف 4 سال اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد تقریباً 40 پر 8 سال تک دنیا میں رہے۔ 80 کو 7 سال کی عمر میں سیدنا ابو ہریرہ کا مدینے میں انتقال ہوا، جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا، ان کی تدفین کی گئی۔ میرے بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ بہت بڑے صحابی، علماء سے سوال کرو، بخاری ہو یا مسلم، ترمذی ہو یا ابو داؤد، نسائی ہو یا ابن ماجہ، سینکڑوں حدیث کی کتابیں ہیں، ہر حدیث کی کتاب میں سینکڑوں مرتبہ ابو ہریرہ کا نام
روایت کیا جاتا ہے عن ابی ہریرہ کوئی حدیث کی کتاب یہ صحابی کے نام سے خالی نہیں ہے، ہر حدیث کی کتاب میں سینکڑوں مرتبہ یہ صحابی کا نام لیا گیا ہے، کوئی معمولی صحابی نہیں، سیدنا ابو ہریرہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ صحابی سے بڑی محبت فرمانے والے، اور یہ صحابی اللہ کے نبی سے بڑی محبت فرمانے والے، مسجد نبوی میں جاننے والے جانتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ کے اندر صفہ یہ چبوترا ہے، ہمیشہ وہ صفہ چبوترے پر رہنے والے، وہی رہنا، وہی سونا، وہی کھانا، وہی رہنا، دن اور رات وہی گزارا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے، 4 سال کا عرصہ ہے، ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہ کر آپ کی باتوں کو یاد کر کے امت کے سامنے نقل کرنے والے، آپ کے حدیثوں کو یاد کر کے امت کے سامنے روایتوں کو بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ آج صحابہ کا نام رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں، اور لوگ کہتے ہیں کوئی نیا نام مجھے چاہیے، گھر میں لڑکا یا لڑکی پیدا ہو گئی، صحابہ کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں، صحابہ کی عورتوں کا نام کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں، کہا جائے فاطمہ نام رکھو، لوگ کہتے ہیں یہ تو پرانا نام ہے، ابو بکر نام رکھو یہ پرانا نام ہے، حاجرہ نام رکھو یہ تو پرانا نام ہے، عمار نام رکھو لوگ کہتے ہیں یہ تو پرانا نام ہے، کوئی نیا نام گوگل میں جائیے، گوگل میں جا کر نئے نئے عجیب عجیب نام اپنے بچوں کا نام رکھنے والے صحابہ کا نام رکھنے کے لیے آج تیار نہیں، ابو ہریرہ نام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، معاویہ نام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، صحابہ سے محبت کرو، اپنے بچوں کا نام صحابہ کا نام رکھو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی، ترمذی میں روایت جلد 2 میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے سامنے بیان فرمایا اور سوال کیا، میرے صحابہ مجھے بتائیے کہ کون ہے تم میں سے، میں چند کلمات، چند نصیحتیں میں بیان کروں گا، کون عمل کریں گے، یا یہ کہ میری وہ باتیں، میری وہ نصیحتیں اوروں تک پہنچاؤ جو عمل کر لے، کون تیار ہے؟ صحابہ کی جماعت تھی، فوراً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں تیار ہوں، آپ بیان فرمائیے، آپ بیان کیجئے، آپ کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سامنے بلایا، فاخذ بیدی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے مجھ سے بیان فرمایا، یاد رکھو 5 باتیں میں آپ سے بیان کروں گا، 5 نصیحتیں میں آپ کو کروں گا، آپ عمل کریں گے۔ ابو ہریرہ نے عرض کیا ضرور کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلی بات، سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی نصیحت یہ بیان فرمایا، اتق المحارم تکن عبد الناس۔ ابو ہریرہ حرام کاموں سے، حرام باتوں سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، جب تم لوگوں میں سب سے زیادہ، سب سے بڑے عبادت گزار بندے تم بن جاؤ گے،
حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار تم بن جاؤ گے۔ آج یہی تو مشکل ہے، حرام سے بچنے کے لیے ہم تیار نہیں، جھوٹ بولنا حرام بچنے کے لیے تیار نہیں، دھوکہ دینا حرام اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار نہیں، ڈنڈی مارنا حرام، ناپ تول میں کمی کرنا حرام، حرام سے بچنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور بزنس میں، کاروبار میں جھوٹ بول کے کمانا، دھوکہ دے کے کمانا، ایک دکھا کر دوسرا چیز بیچ دینا، یہ حرام، حرام سے بچنے کے لیے تیار نہیں، اجنبی عورتوں کو دیکھنا حرام، اپنی آنکھوں کو بچانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ بخاری میں، مسلم میں، سیاہ ستہ کی کتابوں میں روایت امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل میدان محشر قائم ہوگا، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگ کھڑے ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، اللہ کے عرش کے نیچے ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ وہ کیا خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ کا عرش کا سایہ مل جائے۔ میرے بھائیوں، آج نوجوانوں کا حال دیکھو، کوئی ایم پی آ جائے، کوئی ایم ایل اے آ جائے، کوئی کاؤنسلر آ جائے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفی لے کر واٹس ایپ میں وائرل کر کے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھو مجھے سی ایم کے بازو بیٹھنے والا، ایم پی کے بازو بیٹھنے والا، فلاں فلاں یہ عہدے داروں کے سامنے میں بیٹھنے والا، میرا تعلق ڈی سی کے سامنے، ایس پی کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفی لے کر وائرل کر کے لوگوں کو کیا پیغام، کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیا وہ عالم ہوگا کل قیامت کے دن 7 قسم کے آدمی ہوں گے، اللہ کے عرش کے نیچے کھڑے ہوں گے، ان میں سے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، ایک وہ مرد جب اس مرد کو کوئی عورت، اس کا خاندان بڑا اونچا، اس کا قبیلہ بڑا اونچا، اور وہ عورت بڑی حسین و جمیل، خوبصورت رکھنے والی، ایسی کوئی عورت، کوئی خوبصورت عورت ایک مرد کو دعوت دے حرام میں مبتلا ہونے کے لیے، زنا میں مبتلا ہونے کے لیے دعوت دے، وہ عورت تو دعوت دے رہی ہے، مگر یہ مرد، اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، یوں کہنے لگے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا، میں اللہ سے ڈرنے والا، یہ کہہ کر حرام میں مبتلا نہ ہو، زنا میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اپنے آپ کو حرام سے یہ بچانے والا، یہ عورت کے قریب نہیں جانے والا، عورت کی خواہشات یہ مکمل نہیں کرنے والا، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریب، بے حیائی کے قریب، اور حرام کردہ چیزوں کے قریب، اور اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کر دیا وہ تمام چیزوں کے قریب مت جاؤ، مت جاؤ، بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ، بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کے اعمال، بے حیائی کے کام، ان کے قریب مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ ظاہری ہو
یا باطنی ہو، زبان کا گناہ، ہاتھوں کا گناہ، پیروں کا گناہ، یہ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ، دل کے اندر کینہ، دل کے اندر بغض، دل کے اندر دشمنی اور دل کے اندر حرص، دل کے اندر غرور، تکبر، انانیت، یہ باطنی گناہ میرے رب نے قرآن میں کہا وہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو، وہ بے حیائی کے اعمال ہو، بے حیائی کی باتیں ہو، ان چیزوں کے قریب مت جاؤ، مت جاؤ۔ نوجوانوں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بے حیائی کے کاموں سے، بے حیائی کے باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہلا پیغام یہی دیا، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ ابو ہریرہ، حرام سے بچ جاؤ، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا لو تو کیا ہوگا؟ تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ سب سے بڑے عابد بننے کے لیے، سب سے بڑے عبادت گزار بننے کے لیے اپنے آپ کو حرام سے بچانا یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری بات بیان فرمائی، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ ابو ہریرہ، اللہ نے جو دیا اس پہ راضی ہو جاؤ، جو ملا اس پر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اللہ نے چلانے کے لیے مجھے سائیکل دیا، راضی ہو جاؤ۔ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے مجھے کرائے کا گھر دیا، راضی ہو جاؤ اللہ سے، اس حال سے میں راضی۔ اللہ مجھے صحت دیا، میں اللہ سے راضی۔ اللہ مجھے بیماری دی، بیماری سے میں راضی۔ فقر و فاقے میں اللہ مبتلا کیا، میں راضی۔ اللہ نے کروڑ پتی بنا دیا، میں اللہ سے راضی۔ جس حال میں اللہ رکھے اس حال سے راضی ہو جاؤ، تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ روزانہ معمولی سادہ سیدھا کھا کر زندگی گزارنے والے بس اللہ سے راضی ہو جاؤ، میں اپنے رب سے راضی، تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ سائیکل ملی، دل میں لالچ، سواری فور ویلر کیوں نہ ملی، ناشکری، فور ویلر مل گئی، بنگلہ کیوں نہ ملا، بنگلہ مل گیا، سینکڑوں بنگلے کیوں نہ ملے، سینکڑوں دکان کیوں نہ ملے، جائیداد کیوں نہ ملی، اور حرص بڑھتے جائے گی، بڑھتے جائے گی، ناشکری کا جذبہ دلوں میں پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ جتنا دے، جو دے، راضی ہو جاؤ، تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ یہ صرف ابو ہریرہ کے لیے نہیں، یہ باتیں میرے لیے اور یہ باتیں آپ کے لیے۔ اللہ کی نعمتوں پر راضی ہونا، اللہ جتنا دیا میں راضی، جس حال میں رکھا میں اللہ سے راضی۔ روزانہ 300 روپیہ کمانے والا میں اللہ سے راضی، روزانہ 5000 روپیہ کمانے والا تب بھی میں اللہ سے راضی۔ میرے بھائیوں، اللہ جتنا دے اس پر راضی ہو جاؤ، جس حال میں رکھے اس حال سے اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ۔ یہ تقسیم کرنے والا، مال دولت، یہ دنیا لوگوں میں تقسیم کرنے والا وہ تو اللہ ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔
اللہ کسی کو مالدار بنایا، کسی کو کروڑ پتی بنایا، کسی کو ارب پتی بنایا، کسی کو بینک بیلنس کا مالک بنایا، بنگلوں کا مالک بنایا، کسی کو جھونپڑی میں رکھا، کسی کو غربت میں رکھا، کسی کو مفلسی میں رکھا، یہ سب اللہ تقسیم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابو ہریرہ سے بیان فرمایا، ابو ہریرہ اللہ جس حال میں رکھے، اللہ جتنا دے جو دے اس سے راضی ہو جاؤ تو کیا ہوگا؟ تکن اغنی الناس، تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ لوگوں کی مالداری کو دیکھ کر دل میں کوئی جذبہ نہیں ہوگا۔ جب تم اس بات سے راضی ہو جاؤ گے، لوگوں کے بنگلوں کو دیکھ کر اپنے دل میں کوئی لالچ اور زبان میں کوئی رال نہیں ٹپکاؤ گے، لوگوں کے عہدوں کو دیکھ کر تمہارے دلوں میں کوئی جذبہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارا دل اللہ سے راضی ہو چکا ہے۔ کیا بہترین بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں، 5 باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ پہلی بات، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے عابد گزار، عبادت گزار بن جاؤ گے، اور اللہ جو دے اس سے راضی ہو جاؤ، تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اور 3 باتیں کیا ہیں؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو، یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہمارے ملک کے حالات درست فرمائے، فلسطین کو آزاد فرمائے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے غزہ کے حالات آپ نے دیکھا ہوگا، یہ حماس کی کامیابی، یہ غزہ کی کامیابی، یہ فلسطین کی کامیابی ہے۔ اسرائیل کی ناکامی، اس کی ذلت، اس کی رسوائی ہے۔ کیا کیا دعوے، کیا کیا نعرے لگوا رہا تھا، 2 سال گزر گئے، اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر یہ قبضہ نہ کر سکا، اپنی قیدیوں کو آزاد نہ کرا سکا۔ اس کی ناکامی ہے، اس کی ذلت، اس کی رسوائی ہے۔ آپ کی دعائیں فلسطین کے حق میں کامیاب ہو گئی، اور دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ مکمل کامیابی فلسطین کو عطا فرمائے، حماس کو کامیاب فرمائے، غزہ کو کامیاب فرمائے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ یہودیوں پر، اسرائیل پر اللہ اپنا غضب، اپنا قہر نازل فرمائے۔ دعاؤں کا اہتمام کرو، اوقاف کی حفاظت کرو، اپنے ملک کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں امن کی فضا، شانتی کی فضا قائم فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔